اوتھ لینے سے پہلے بس یہ میں بہت آپ کا شکریہ، میں بہت ڈیپلی ٹچڈ کہ کراچی بار نے مجھے یہ انویٹیشن دی ہے، اور اٹس اے بگ آنر فار می ٹو بی ہیئر. میں پہلی دفعہ آیا ہوں کراچی ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن میں. بہت شکریہ بلانے کا. لیکن ایک چیز ویسے میں کہنا چاہتا ہوں بیفور اوتھ کہ دیکھیں ہم نے چیزیں آگے لے کے چلنی ہیں. ہمارے چیف جسٹس ہیں، میں سینئر فیونی ہوں، میں اس میں بہت خوش ہوں. میں سینئر فیونی جج ہوں، میں بہت خوش ہوں، اور اللہ ہے. نظام کو ذرا اس طرح ہی دیکھتے ہیں، پھر ہمارا سسٹم خراب ہوتا ہے. ہمارے چیف جسٹس ہیں، اللہ ان کو زندگی دے، صحت دے، انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی، بہتری کی طرف جائیں گی. تو مجھے بس سینئر فیونی ہی مخاطب کریں تو بہتر ہے، ورنہ پھر نظام اپسیٹ ہوتا ہے. بہت شکریہ. ابھی اوتھ پہ چلتے ہیں. شوڈ آئی اسٹارٹ؟ اچھا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اللہ قادر مطلق کو حاضر و ناظر جانتے اور مانتے ہوئے حلف لیتا اور عہد کرتا یا کرتی ہوں کہ میں ایمان واثق اور صدق دل سے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وفادار رہوں گا. یہ کہ بحیثیت منتخب کراچی بار ایسوسی ایشن اپنے فرائض منصبی اور جملہ امور ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر انجمن ہاذا کے قواعد و ضوابط کے مطابق پوری دیانتداری اور خلوص سے انجام دوں گی. اور آزاد و خود مختار بار کے اعلیٰ و عرفہ روایات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے نہ صرف ممبران انجمن ہاذا بلکہ پیشہ وکالت سے وابستہ افراد کی بہترین قانونی مفادات کا تحفظ کروں گا. یہ کہ میں کبھی ذاتی اناد و مفاد کو فرائض منصبی کی ادائیگی اور اپنے رویے کے ذریعے پیشہ قانون سے وابستہ افراد خصوصاً کراچی بار ایسوسی ایشن کے ممبران کے مفادات کے خلاف اثر انداز نہ ہونے دوں گی. یہ کہ میں قانونی برادری خصوصاً ممبران کراچی بار ایسوسی ایشن کے مفادات کا دفاع تحفظ و استحکام کے لیے بار ایسوسی ایشن کے قواعد و ضوابط نیز بار کونسل لیگل پریکٹیشنرز ایکٹ کے مطابق پیشہ ورانہ اعلیٰ و عرفہ روایات کے قائم رکھتے ہوئے بلا خوف و خطر، جانبداری و بلا رغبت و عناد قانون کی بالادستی، عدلیہ کی آزادی، آئین کی حکمرانی اور بنیادی حقوق کے تحفظ و عملی نفاذ کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہوں گی. پاکستان پائندہ بعد اللہ قادر مطلق میری مدد اور رہنمائی فرمائے. آمین ثم آمین. مبارک ہو جناب، بہت مبارک. میں کچھ اجازت ہے، میں اس اوتھ کے سلسلے میں اب کچھ ایک دو گزارشات کرنا چاہ رہا تھا. ایک تو بہت شکریہ کہ آپ نے بلایا، اور اتنے پتہ چلا ان کو کہ میں کراچی آ رہا ہوں تو انہوں نے بار نے بلایا. آپ کا بہت شکریہ. ایکچولی میرے لیے بہت ہی باعث فخر ہے کہ میں یہاں ہوں. میں بس ایک دو چیزیں ہی کہنا چاہوں گا، کوئی زیادہ تقریر نہیں ہے یہ. میں خالی کہنا چاہتا ہوں کہ جو اوتھ ہے یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ ہم نے پڑھ دیے، یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، بہت گہرے معنی رکھتے ہیں.
اور یہ ہم اپنے کیریکٹر پہ، اپنے سول پہ ایک چارج کریٹ کر رہے ہیں، ایک آبلیگیشن کریٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے جسٹس اور سچائی اور رول آف لا کے لیے کام کرنا ہے. یہ ایک آبلیگیشن آپ خود انڈرٹیک کر رہے ہیں، اور یہ کوئی آپس میں نہیں ہے بات، اس میں اللہ تعالیٰ بھی شامل ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر کرتے ہوئے آپ نے یہ اوتھ لیا ہے. تو اس کو بس لفظ مت سمجھیے گا، یہ کافی سیریس چیز ہے اور بڑے گہرے معنی رکھتی ہے. اور یہی ایک کمپس ہے، یہ اوتھ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی گائیڈ لائن ہے، ایک کمپس ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ ڈیفیکلٹ سچویشن سے کیسے فیس کرنا ہے. آپ کو جب بھی کبھی مشکل آئے تو ذرا اوتھ پڑھ لیجئے گا، تو آپ کے سارے معاملے حل ہو جاتے ہیں. اوتھ کو دیکھ لیا کریں. یہ آپ کی ایک شیلڈ بھی ہے. جب بار اور پروفیشن کو اگر کھڑا کرنا ہے، جوڈیشری کو کھڑا کرنا ہے، تو یہ شیلڈ ہے. اس کو بس پڑھ لیا کریں تو شیلڈ بھی بن جاتی ہے، پروٹیکشن بھی مل جاتی ہے. اور یہ خالی ایک پرومس نہیں ہے جو آپ نے ابھی پڑھا سب کے سامنے، یہ ایک بہت سیکرڈ ٹرسٹ ہے جو آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اس کو اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے اور اپنے ضمیر کے ساتھ یہ فیصلہ کیا ہے. تو اس کو توڑنا نہیں ہے، توڑ سکتے ہی نہیں ہیں، یہ خیال رکھیے گا. اور اس کو اگر ہم توڑتے ہیں تو پھر سارا نظام ٹوٹ جاتا ہے، سارا سٹرکچر ہی گر جاتا ہے. اگر ہم اوتھ کے ساتھ کھڑے رہیں تو کبھی پرابلم آئے گا ہی نہیں کہیں کسی جگہ، اگر اوتھ کے ساتھ کھڑے رہیں. اور میں ادھر ایک کسی زمانے میں ہم نے ہائی اسکول میں ایک بہت مشہور ناول پلے پڑھا تھا، آپ ضرور اس کی کاپی لیں، پڑھیں، فلم بھی بنی ہے اس پہ. اے مین فار آل سیزنز ایک بہت مشہور پلے ہے، اور یہ سر ٹامس مور جو لارڈ چانسلر تھے انگلینڈ کے، تو ان سے کہا گیا تھا کہ آپ اپنے اوتھ کی خلاف ورزی کریں اور ہنری دی 8 کی شادی پہ مان جائیں. تو وہ نہیں مانے اور ان کو پھر سر قلم کر دیا گیا تھا لارڈ سر ٹامس مور کا اس زمانے میں. تو وہ پلے میں لکھتے ہیں کہ یہ اوتھ جو ہے ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ پانی اپنے ہاتھ میں لے کے کھڑے. یہ اوتھ ایسے ہی ہے، اور یہ آپ لوگوں کے لیے خاص طور اس طرح ہی ہے جس طرح پانی لے کے آپ ہاتھ میں کھڑے ہیں. یہ آپ کا سول کانشنس اس کے اندر ہے. ہاتھ کھولا تو بس نظر نہیں آئیں گے کہاں گئے. ہاتھ نہیں کھولنا، اس طرح ہی رکھنا ہے اگر اوتھ کو سنبھالنا ہے. تو یہ بڑی خوبصورت تشبیہ ہے، میں انگریزی میں بھی پڑھ دوں کیونکہ وہ لینگویج اس کی اپنی ہے. When a man takes an oath, he is holding his own self in his own hands like water, and if he opens his fingers then he needn't hope to find himself again. آپ کا کچھ نہیں بچے گا، آپ گئے پھر. تو یہ یاد رکھیے گا، اس کو ہاتھ کو یوں دبا کے رکھنا ہے. اور یہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ لیگل پروفیشن نالج سے تو تعلق رکھتا ہی ہے، نالج تو ہونی چاہیے، لیکن اگر کریج نہیں ہے تو پھر مت وکیل بنے. کریج ہی ساری سٹوری ہے. کریج کہ انجسٹس اور ناانصافی کے سامنے کھڑا ہونا کا کریج، ڈیفینڈ کرنا ڈیفینس لیس کو، ڈیفینڈ کرنا، اپ ہولڈ کرنا لوگوں کے رائٹس کو، یہ ساری چیزیں کریج مانگتا ہے. تو نالج تو بالکل ہونی چاہیے، لیکن کریج ذرا ہونا چاہیے. آپ پہ پریشرز آئیں گے، کورٹ روم میں پریشرز آئیں گے، ٹیمپٹیشنز دی جائیں گی، بہت سی چیزیں آپ کے ساتھ ہوں گی، لیکن اوتھ کو نہیں چھوڑنا. یہ ہوگا، آپ پہ پریشر بھی آئے گا، آپ سے بہت سی چیزیں کہا جائیں گی، ٹیمپٹیشنز دی جائیں گی، لیکن اسی لیے اوتھ ہو رہا ہے کہ اس اوتھ سے نہیں ہلنا آپ کو. بس آخر میں مجھے اقبال یاد آتے ہیں، کیا انہوں نے خوب بات کی، اور بس وہ ایک شعر سنانا چاہوں گا کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس جو ولچر کہلاتا ہے، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. گڈ لک، تھینک یو، آل دی بیسٹ. بہت شکریہ بلانے کے لیے، بہت شکریہ.